یہ جو ہے یہ ایک بات سمجھ لیں کہ آپ سب کو ڈھکوسلا دیا جا رہا ہے۔ سیاسی عدم استحکام ہو، سیاسی انتشار ہو، معاشی بدحالی ہو، اندرونی سرمایہ کاری نہ ہو، لوگوں کی جان مال عزت کی حفاظت نہ ہو، قانون کی بالادستی نہ ہو، آئین کی جو دھجیاں وہ اڑا دی گئی ہوں، اور یہ ساری چیزیں عام پاکستانی شہری جب ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس کے باوجود اپنے حکمرانوں سے جب یہ سنے کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے، تو اس میں تو کم از کم حکمرانوں کو چھوڑیں پاکستانیوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ملک ایسے ترقی نہیں کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر پاکستان میں جمہوریت اول دن سے ہی آتی، دستور بنانے کا کام بہت جلد ہو جاتا، بلکہ یہ کہیں کہ دستور التوا کا شکار نہ ہوتا تو پاکستان کی آج تقدیر ہی بدلی ہوتی۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ دیکھتا ہوں کہ کسی بھی حکومت وقت نے اتنی کوشش نہیں کی کہ کم از کم اپنے آنے والی نسلوں اور موجودہ لوگوں کے ذہنوں میں اپنے نظریے کی جو بنیادیں وہ پختہ کی جا سکیں۔ کم از کم ہم پاکستانیوں کی سوچ، فکر، لمحہ، گفت بازو، زور بازو، سب کچھ ایک نظریے کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے مقصد کو حاصل کرنے پر توجہ دلائی ہی نہیں۔ پاکستان اپنے خارجہ پالیسیوں کے حساب سے آج کل کامیابیاں تو سمیٹ رہا ہے، لیکن ملک کب ترقی کرے گا جب وہ اندرونی طور پر مضبوط ہوگا، جب سیاسی انتشار ختم ہو جائے گا، جب یہاں پر عوام کی حکومت ہوگی، اور یہی ایک حقیقت ہے۔ پاکستان کی معیشت مضبوط کب ہوگی؟ جب یہاں مقامی لوگوں کا جو کاروبار ہے وہ مستحکم ہوگا، مقامی لوگوں کی جان مال عزت کی حفاظت ہوگی، مقامی جو اپنے کاروباری حضرات ہیں ان کو عزت دی جائے گی، ان کو کسی قسم کا تھریٹ نہیں ہوگا۔ پاکستان میں اگر کوئی بڑا انویسٹر ہو اور وہ پاکستان کی خدمت کے لیے یہاں پر اپنی رقم انویسٹ کرنا چاہتا ہو یا بزنس کرنا چاہتا ہو، تو کم از کم اس ملک کا نظام عدل ایسا ہونا چاہیے کہ اسے اپنے سے بڑے مگرمچھوں سے کسی قسم کا کوئی تھریٹ نہ ہو، یا وہ انویسٹر جو پاکستان میں موجود جو طاقتیں اگر ان کو کھٹکتا ہو تو اس سے کسی قسم کا کوئی خوف و خطر نہ ہو۔ نظام عدل کا اتنا خوف تو تقریباً تمام لوگوں پر ہونا چاہیے کہ اگر وہ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو ان کی سزا انہیں بھگتنے پڑے گی۔ یہ ساری باتیں میں اس وجہ سے کر رہا ہوں، پاکستان میں یہ زندہ مثالیں مل جاتی ہیں کہ اگر آج پاکستان میں کوئی شخص بہت بڑا بزنس ٹائکون ہے، لیکن اگر اس کی کسی دوسرے سے نہیں بنتی یا کسی طاقت والے سے نہیں بنتی تو اس کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، بہت سے اس پر مقدمات بنا لیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے کاروبار کے زیر اصل جو عام پاکستانی ہیں اس کو بھی بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان میں اس کی ایک مثال ریئل اسٹیٹ کی ہے۔ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں اندرونی اور بیرون ملک میں جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ اپنی دن رات کی محنت کو، کمائی کو جو ہے وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کر لیتے ہیں، اگر کسی ہاؤسنگ اسکیم میں اگر پاکستانیوں کی اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ گھر بنانا چاہتی ہے یا بنا لیتی ہے، اور آنے والے وقتوں میں حکومت کے ساتھ ان بن سے وہ ہاؤسنگ اسکیم جو ہے وہ انلیگل ہو جاتی ہے، غیر قانونی ہو جاتی ہے، حکومت سخت ایکشن میں آ جاتی ہے، تو وہاں پر رہنے والے جو موجود عوام ہے اس کا اس میں کیا قصور ہے، وہ کس مصیبت میں پھنس گئے، ان کا فیوچر کا کیا بنے گا، یہ چیز بھی کم از کم حکومت وقت کو مد نظر رکھنی چاہیے۔ جب ہمارے ملک میں سیاسی انتشار ہے، وہ یہ حقیقت ہے، ہمارے ملک کی جو اندرونی سرمایہ کاری ہے وہ بالکل رک گئی ہے۔ ہمارے ملک میں جو مقامی انڈسٹریز ہیں، یہاں تک کہ یہ کہہ لیں کہ وہ مشہور صنعتی شہر جہاں پر کبھی رونق اور چہل پہل ہوتی تھی، وہاں پہ کاروبار ماند پڑ چکے ہیں، تو پھر ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے؟ یہ جو ہے یہ ایک بات سمجھ لیں کہ آپ سب کو ڈھکوسلا دیا جا رہا ہے۔ سیاسی عدم استحکام ہو، سیاسی انتشار ہو، معاشی بدحالی ہو، اندرونی سرمایہ کاری نہ ہو، لوگوں کی جان مال عزت کی حفاظت نہ ہو، قانون کی بالادستی نہ ہو، آئین کی جو دھجیاں وہ اڑا دی گئی ہوں، اور یہ ساری چیزیں عام پاکستانی شہری جب ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس کے باوجود اپنے حکمرانوں سے جب یہ سنے کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے،
تو اس میں تو کم از کم حکمرانوں کو چھوڑیں پاکستانیوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ملک ایسے ترقی نہیں کرتے. ملک ترقی کرتے ہیں تو صرف عوامی حکومت کی بدولت ترقی کرتے ہیں. عوام نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ کس کو لانا چاہتے ہیں اور کس کو نہیں لانا چاہتے. اگر عوام نے فیصلہ کر لیا کسی شخص کے بارے میں تو اسی شخص کی حکومت ہونی چاہیے. جب پاکستان میں ایسی کوئی چیز دیکھنے کو نہیں ملتی تو ہم پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے. اور اگر پاکستان کوئی معاہدہ کر کے یہ کہتا ہے کہ ان کی جنگ ہماری جنگ ہو گئی تو یہ تو پالیسی ضیاء الحق کے دور سے چلتی آ رہی ہے اور اس کا خمیازہ ہم آج بھی بھگت رہے ہیں. شکریہ.